بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد ثانی کا سبق نمبر 96 صفحہ نمبر 707 کے باب کراہیت ان یقول علیک السلام، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ باب کراہیت ان یقول علیک السلام۔ عن ابی جری الحجیمی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت علیک السلام یا رسول اللہ قال لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ الموتى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو جری حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام مت کہو، کیونکہ علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی رد الواحد عن الجماعت، کہ ایک آدمی کا جماعت کی طرف سے جواب دینا کافی ہے، اس کے بارے میں یہ بات۔ تو اس باب کی حدیث اگلے صفحے سے شروع ہو رہی ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ابو داود رفعه الحسن بن علی قال يجزي عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزي عن الجلوس ان يراد احدهم، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اسے مرفوعاً بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کافی ہوگا جماعت سے جب وہ گزر رہی ہو کہ ان میں سے کوئی سلام کرے، اور ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوں تو ایک سلام کا جواب دے دے بیٹھنے والوں میں سے تو کافی ہے۔ یعنی گزرنے والوں میں سے 5-10 آدمی گزر رہے ہیں، جماعت سے یہ مراد ہے۔ جماعت سے صرف تبلیغی جماعت یا مجاہدین کی جماعت مراد نہیں ہے، مطلق چند مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر گزرنا یہ جماعت ہے۔ تو گزرنے والوں نے بیٹھنے والوں کو سلام کیا، 10 میں سے ایک نے کر لیا تو یہ کافی ہے۔ ایسے ہی بیٹھنے والوں میں سے 15-20 آدمی تھے، ان میں سے ایک نے جواب دے دیا تو یہ کافی ہے۔ ان احکامات کو احسن طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ باب فی المصافحۃ، یہ مصافحہ کا بیان ہے، دونوں جانب سے دونوں ہاتھ ملانا، یعنی مصافحہ مفاعلہ کا مصدر ہے جس میں جانبین کا معنی ہوتا ہے، ہتھیلی کو ہتھیلی سے، چہرے کو چہرے سے ملانا، یہ ہے باب المصافحہ۔ تو یہ باب شروع ہو رہا ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ واستغفرا غفر لهما۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کریں پھر دونوں مصافحہ کریں اور اللہ جل شانہ کی تعریف کریں تو اور دونوں اللہ سے مغفرت مانگیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہیں دو مسلمان
کہ وہ آپس میں ملتے ہیں پھر مصافحہ کرتے ہیں، یعنی دو مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، نہیں ملتے دو مسلمان آپس میں پھر مصافحہ کرتے، مگر یہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے جدا ہونے سے پہلے، علیحدہ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مغفرت سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اور حقوق سے متعلق ہے تو حقوق کی ادائیگی اور توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم اہل الیمن وهم اول من جاء بالمصافحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یمن کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ یہ پہلے عرض کر دیا کہ مصافحہ مفعلہ کا مصدر ہے، باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ جانبین کا معنی ہوتا ہے اس میں۔ تو مصافحہ کا حکم کیا ہے؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے؟ ابھی حدیث میں گزرا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ثابت ہے اور دو سے بھی ثابت ہے، لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ انگریز یا ان کے جو ہے وہ اتباع کرنے والے، ان کے لگائے ہوئے پودے، ان کا وتیرہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ پیچھے رکھ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کمال ادب اور مودت اور محبت اور اتباع سنت کی تکمیل تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب الاستئذان میں باب المصافحہ کے بعد مستقل باب الاخذ بالیدین کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں تعامد نقل کیا فصافح حماد بن زید بن مبارک بیدی، جو بخاری شریف یہ اس کی تسبیح چلاتے ہیں، وہ اپنے مطلب اور مفاد کی احادیث تو دیکھ لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، لیکن جن احادیث سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ پر چپیٹ پڑے گی ان کو دیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نام تو امام بخاری کا لیتے ہیں لیکن ان کا کام بھی کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور بخاری شریف میں باب الاخذ بید واحد اگر ہو تو وہ بھی دیکھ لیں، اگر نہیں ہے تو بالیدین تو ہے، پھر اسی کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، بار بار دیکھیں، اللہ سے ہدایت مانگ کے دیکھیں تاکہ اللہ سمجھ دے۔ تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، سنت تب ہے۔ اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی دلیل کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفا بین کفیہ التشہد، اس سے واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، حضور علیہ السلام تو دو ہاتھ ملاتے اور ہم اسے غلط کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ما من مسلمین التقیا اخذ احدہما بید صاحبہ الا کان حقا علی اللہ یحضر دعاءہما ولا یفرق بین ایدیہما الا حتی یغفر لہما۔ تو بہرحال سلام کا تتمہ اور تکمیل ہاتھ ملانے سے ہے اور مصافحہ دائیں ہاتھ سے ہے، لأنها نہایت ما یتودد به المسلم والمواصل، کمال محبت اسی میں ہے۔ البتہ اجنبی مردوں کا غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ درست نہیں ہے، غیر محرم عورتوں سے مصافحہ منع ہے، سلام میں بھی احتیاط ہے، اور مصافحہ سے امرأۃ اجنبیۃ اور امرد یعنی بالکل ہی بچے
نابالغ قسم کے ان سے بھی مصافحے میں احتیاط ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مصافحہ معانقہ کو اولاً مکروہ جانتے تھے، پھر مصافحہ ان کے معمول سے ثابت ہے۔ تو باقی بہرحال اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ خلاصہ یہ نکلا اس باب کا کہ مصافحہ ایک اور دونوں ہاتھوں سے ثابت ہے۔ ایک ہاتھ والے دو والوں سے نفرت اور تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اور دو ہاتھ ملانے والے ایک ہاتھ والوں کو حقیر تو نہ سمجھیں، لیکن ہدایت کی دعا ضرور کریں اگر وہ ضد کے ساتھ ایک ہاتھ پر گزارا کرتے ہوں۔ اور دو ہاتھ ملانے میں زیادہ مبدت ہے، اور انگریز کے مخالفت بھی ہے، اور مخالفت کا نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ باقی نمازوں کے بعد مصافحہ کو ضروری سمجھتے ہیں بعض جگہ، وہ ضروری نہیں ہے نہ کرنا، اگر ضروری سمجھا جائے تو پھر نہ کرنا بہتر ہے۔ اگلا باب ہے باب فی المصافحۃ، یہ دوسرا باب ہے۔ تو یہ باب فی المعانقۃ ہے، معانقہ عانقہ یعانق کو گلے ملنے سے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن رجل من عنزة قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا قلت إنه ليس بسر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح تم إذا لقيتموه قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ قبیلہ عنزہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، اس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ ملک شام سے واپس لائے گئے، تو میں آپ سے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا اگر راز کی بات ہے، الا ان یکون سرا، اگر راز کی بات ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ تو اگر یہ راز کی بات ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا وہ راز کی بات نہیں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مصافحہ کرتے تھے جب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے؟ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا آپ علیہ السلام نے مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن مجھے بلایا، میں گھر پر موجود نہیں تھا، پھر جب میں آیا تو مجھے اطلاع دی گئی، اخبرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تھا۔ میں آیا، آپ علیہ السلام چارپائی پر تھے، تو آپ علیہ السلام نے مجھے چمٹا لیا، پس یہ بہت اچھا اور بہت عمدہ طریقہ ہے۔ تو معانقہ عانقہ یعانق، المعانقہ مصدر ہے عنق سے بمعنی گردن، اس کا معنی گلے ملنا۔ معانقہ کا حکم احناف کہ معانقہ کے حکم کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لا بأس بالتقبیل والمعانقہ، گلے ملنے اور بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، اور بدل میں ہے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ معانقہ جائز ہے۔ دوسرا مذہب امام مالک سے نقل کیا کہ معانقہ مکروہ ہے۔ بعضوں نے ان دونوں قولوں پہ تطبیق یہ دی ہے، مطابقت پیدا کیا کہ یہ فرق صرف اس صورت میں ہے جب شہوت اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، معانقہ اور جو ہے وہ بوسہ دینے میں، یا آدمی کرتے کے بغیر صرف پاجامہ پہنا ہوا ہو، شلوار پاجامہ، تو اس صورت میں۔ ہاں اگر شہوت نہ ہو، شہوت آنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور قمیر و ازار دونوں میں پہنے ہوئے ہوں، تو فلا باس بالاجماع و صحیح، اس میں پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی بہرحال اگر ہو بگڑنے کا، نفس بگڑنے کا اندیشہ اور شہوت وغیرہ آنے کا، تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں۔ شوافے کے نزدیک سفر سے آنے والے کے لیے تو مستحب ہے مصافحہ، کیا نام ہے، معانقہ،
امام مالک سے مشہور قول میں کراہیت مروی ہے برحال۔ تو باب فی القیام، استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان اہل قریظہ نزلوا على حکم سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء على حمار اقمر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الى سیدکم او الى خیرکم فجاء حتى قعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قریظہ کے لوگ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم پر اترے، نزلوا علی حکم سعد، تو بلایا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سردار یا اپنے بہتر آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر وہ آئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن شعبہ بہذا الحدیث قال فلما كان قریبا من المسجد قال للانصار قوموا الى سیدکم۔ ام المومنین اسی سند سے بھی شعبہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے، اس میں ہے کہ جب وہ مسجد سے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہذا یا سمتا وہدیا ودلا وقال الحسن حدیثا وکلاما ولم یذکر الحسن السمت والهدی والدل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمة رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہها كانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل علیہ قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلته واجلسته في مجلسها او کما قالت رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو زیادہ مشابہ ہو طور طریقے چال ڈھال میں، اور کہا حسن نے بات چیت میں بھی، اور حسن نے سمت اور سمت والہدیہ والدلالہ اس کا ذکر نہیں کیا، والدلہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو زیادہ مشابہ ہو طور طریقے چال ڈال میں رسول پاک علیہ السلام کے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کی طرف لپکتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپک کر پہنچتی، آپ کا ہاتھ تھام لیتی، اسے بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو کسی کی تعظیم اور عزت کے لیے کھڑا ہونا، اس پر باقاعدہ بحث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن الحاج اور ایک طائفہ کا، یعنی ایک جماعت علماء کی، اس کا قول ہے کہ آنے والے کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں۔ ہاں، اس کو سواری سے اتارنے، سامان لینے کے لیے کھڑا ہونا درست۔ دلیل اسی حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے استدلال کہ یہ انصار کو حکم دینا ان کو سواری سے اتارنے کے لیے تھا کہ وہ زخمی اور بیمار تھے۔ اس لیے مسند احمد میں ہے قوموا الی سیدکم فانزلوہ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انہیں اتارو، یعنی سواری سے نیچے اتارو۔
علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ حکم تعظیم کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے سردار کو سواری سے اتارنے کے لیے تھا۔ اگر تعظیم کے لیے ہوتا تو یوں کہا جاتا قوموا لسیدکم، لام تعلیلیہ کے ساتھ ہوتا کہ اپنے سردار کی احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی عبارت سے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہو رہا ہے اور یہ درست ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تشریف لاتے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے کھڑے ہونے کو۔ بہرحال ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل علم اور اصحاب شرف و فضل، یعنی جو بزرگی والے فضیلت والے کسی اعتبار سے، اور جو متقی ان کے لیے اکرام اور احترام میں کھڑا ہونا درست ہے، اور مطالب المومنین کتاب اس میں ہے کہ آنے والے کی تعظیم کے لیے بیٹھنے والے کا کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے۔ در حقیقت کھڑے ہونے میں فی نفس اکراہ تو آنے والے کے فساد اور فتنہ اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بڑائی نہ آ جائے، اپنے آپ کو کوئی سمجھنے نہ بیٹھے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے، اور کھڑے ہونے کی 4 قسمیں ہیں۔ کسی آدمی کے آنے پر اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہونے کی 4 قسمیں۔ ایک تو ہے ممنوع اور محظور، اس آدمی کے لیے کھڑا ہونا منع ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہو کہ جب میں آؤں تو میری بڑائی اور دبدبے کے لیے سب کھڑے ہو جائیں، یہ تو منع ہے۔ دوسرا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اس میں کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں متکبرین جابر لوگوں سے مشابہت اور فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تیسرا مباح، کہ کسی کے احترام اور اکرام کے لیے کھڑا ہونا مباح ہے۔ چوتھا مندوب یعنی مستحب ہے، سفر سے آنے والے کی ترحیب یعنی مرحبا اہلاً سہلاً خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہونا استقبالیہ کے لیے، یہ مستحب ہے، جسے امام نووی نے مستحب کا مندوب اور مستحب۔ بہرحال پہلی حدیث اور دوسری حدیث، یہ دونوں دلیل ہیں اس بات پر کہ کھڑا ہونا درست اور تعویل مناسب نہیں۔ اور باب کی تیسری حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد یحدثنا، کہ اس میں بھی تصریح ہے کہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے اور گھر داخل ہونے تک کھڑے رہتے، پھر بکھرتے، اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہوتے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام بنفسہ ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے لیے کھڑے ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل کے لیے فتح مکہ کے موقع پر کھڑے ہوئے، اسی طرح ابن حاتم کے لیے کھڑے ہوئے، تو کھڑا ہونا بھی ثابت ہے۔ باب فی قبلۃ الرجل ولدہ، آدمی کا اپنے بچے کا بوسہ لینا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ بچے کا بوسہ لینے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن حابس رضی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الاقرع بن حابس ابصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقبل حسینا فقال ان لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم، كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام یقبل حسینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے تھے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے 10 ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی سے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر رحم نہیں کیا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قالت تمر قنت عن النبی قالت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشری یا عائشہ فإن الله تعالى قد أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن فقال أبوي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحمد الله عز وجل لا إياكما۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ جل شانہ نے تیرا عذر نازل فرما دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر سنایا وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ، تو میرے والدین نے کہا اٹھو اور چوم لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک۔ میں نے کہا میں تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی ہوں نہ کہ آپ دونوں کا۔ اب یہ بے ترتیب 5 باب بوسہ اور تقبیل کے متعلق ہیں۔ علماء نے بھی بوسے کی 5 قسمیں تحریر فرمائی ہیں اور فتاوی شامی میں ہے ان کا ذکر۔ تو تقبیل اور بوسہ دینے کی 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک تقبیل محبت ہے، جیسے بچے کو رخسار پر محبت سے بوسہ دینا۔ دوسرا تقبیل رحمت ہے، جیسے اپنے والدین کے سر پر بوسہ دینا۔ تیسرا تقبیل شفقت ہے، اپنے بھائی کو پیشانی پر بوسہ دینا۔ چوتھا تقبیل شہوت ہے، اپنی زوجہ اور بھانجی کو بوسہ دینا۔ اور 5واں تقبیل تحیہ ہے، آنے والے مسلمان کو ہاتھ پر بوسہ دینا۔ بعض فقہا نے تقبیل یعنی بوسہ تقبیل دیانت یہ بھی شمار کیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کا اضافہ کیا ہے۔ مزید لکھا ہے کہ لا باس بتقبیل ید العالم والمتفرع على سبیل التبرک والسلطان العادل وتقبیل رأس العالم اجور ولا رخصۃ فی تقبیل الید لغیر العالم، کہ کسی عالم کے ہاتھ کو بوسہ دینا اور کسی پرہیزگار نیک بزرگ اللہ والے کے ہاتھ پر برکت کے لیے بوسہ دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور نیک بادشاہ ہو، عمران خان جیسا نہ ہو، نیک بادشاہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا، انصاف کرنے والا، تو نیک بادشاہ ہو اس کا بوسہ دینے میں بھی ہاتھ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عالم سخی عالم کا بوسہ دینا، اس کے سر کا بوسہ دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سر پر بوسہ۔ اور باقی غیر علماء کے ہاتھ پر بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نہ حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگلا باب ہے فی قبلۃ ما بین العینین، آنکھوں کے درمیان بوسہ لینے کے بارے میں۔ ان اجلح عن شعبی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فالتزمہ وقبل ما بین عینیہ، کہ حضرت شعبی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہیں چمٹا لیا، یعنی اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو لیکن بات وہی ہے، جہاں شہوت کا خطرہ ہو، نیت خراب ہونے کا ڈر ہو، تو وہاں مرد مردوں کو نہ دیں، عورتیں عورتوں کو نہ دیں، باقی مرد عورتوں کو یا عورتیں مردوں کو دیں، یہ تو مسئلہ ہی دور کا ہے۔ البتہ محرم مرد اور عورتیں ان میں سے جو طریقہ بتایا کہ بھائی کے ہاتھ پر، بہن کے ہاتھ پر، اور اسی طرح والدین کے سر پر بوسہ دینا، سر سے کپڑا ڈھا کے نہیں، صرف تبرک کے لیے ہوتا ہے، صرف سر کے اوپر جیسا عادت میں ہو، ٹوپی پگڑی دوپٹہ چادر جو بھی، اور باقی زیادہ بچنا ہی بہتر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔